کروں گا چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے. جو میرا موضوع ہے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات عظمت و فضیلت. میں اس کا خلاصہ انشاءاللہ چند منٹوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہر دور میں اسلام دشمن قوتیں اس کوشش میں سرگردہ رہی ہیں کہ سچے اور کامل و اکمل دین اسلام کی تعلیمات کو نصب کر کے انسانیت کو اس آفاقی دین پر جمع ہونے سے روکا جا سکے. شریعت مستفید تا قیام قیامت باقی رہنے والی ہے، لہذا ہر دور میں اس کے محافظ کا ہونا ضروری ہے. خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ان محافظین شریعت میں سے ایک عظیم ہستی حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی اور دشمنان دین کو ہر ہر قدم پر شکست سے دوچار کیا. ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ایک شخصیت حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کی ذات برکات ہے. آپ کا اسم گرامی حسن اور کنیت محمد ہے، اور القاب میں عسکری، ذکی، خالص وغیرہ، اور سب سے زیادہ مشہور عسکری ہے. عسکری لقب اس وجہ سے ہے کہ آپ سرمندرائی کے محلے عسکر میں رہتے تھے اور اس محلے کو عسکر کہا جاتا تھا. اس وجہ سے آپ کو عسکری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عباسی خلیفہ معتصم اس مقام پر فوج اور لشکر کثیر رکھتا تھا اور خود بھی یہی رہتا تھا، اس لیے اس محلے کو عسکر کہتے ہیں. امام حسن عسکری کی ولادت 10 ربیع الثانی بروز جمعہ 238 ہجری مطابق 3 دسمبر 840 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی. بچپن کے 11 سال تقریباً اپنے والد گرامی حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وطن میں رہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ پروکار اور سکون کا زمانہ تھا. اس کے بعد امام علی نقی رضی اللہ عنہ کو صدر عراق پیش ہو گیا اور تمام متعلقین کے ساتھ ساتھ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ اس تنظیم کے عالم میں بھی صدر کی زحمتوں کو اٹھا کر سامرا پہنچے. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کو علم و فضل اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا تھا. حضرت علامہ ابن حجر مکی اور دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن بہر الدانہ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے اور وہیں پر ایک کنارے پر ایک خوبصورت بچہ کھڑا ہوا تھا. بہر الدانہ اس بچے کے قریب گیا اور اس کو کہا کہ تم کس لیے کھیل رہے ہو؟ جو کھلونے ان بچوں کے پاس ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہیں، لہٰذا تم یہیں پر رہنا، میں بازار سے تمہارے لیے کھلونے لے کر آتا ہوں. بہر الدانہ کے اس بات کو سن کر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمسنی کے باوجود فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں علم و عبادت کے لیے پیدا کیا. بہر الدانہ کی اس کمسنی کے زمانے میں بھی حضرت امام حسن عسکری کا یہ جواب سن کر بہت ہی تعجب ہوا اور عرض کرنے لگے بچے یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی کہ پیدا ہونے کے گرز و غایت علم و عبادت؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی. اور اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ یہ بات سن کر بہر الدانہ حیران ہو گئے. پھر بہر الدانہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے. تو آپ نے بہر الدانہ کو اشعار میں نصیحت فرمائی. پھر آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. جب افاقہ ہوا تو بہر الدانہ نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، تم سے گناہ کا تصور بھی نہیں، ابھی بچپنے کا عالم ہے. اس پر حضرت امام حسن عسکری نے جواب میں فرمایا کہ بچپنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہے. تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم کے بڑے ایندھن کے لیے چھوٹے ایندھن اور کمزور لوگوں کا استعمال نہ کیا. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بہت ہی مشہور ہے اور یوں تو کرامتیں بہت زیادہ ہیں لیکن صرف ایک کرامت یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں. حضرت ابو ہاشم طاؤس بن قاسم جعفری کا بیان ہے کہ میں اور میرے ساتھ حسن بن محمد البرتفی اور احمد بن ابراہیم العمری اور فلاں 5 آدمی ایک قید خانے میں تھے. ہمیں معلوم ہوا کہ اس جیل میں امام حسن عسکری اور آپ کے بھائی حضرت جعفر کی تشریف فرما ہے. ہم نے آپ کا استقبال کیا اور جیلر صالح بن یوسف الحاجر صاحب ہمارے ساتھ قید میں ایک مرد عربی بھی تھا. امام حسن عسکری نے ہماری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ مرد نہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا کہ اللہ رب العزت کب انہیں ان مصیبت سے نجات دے گی اور یہ بھی بتا دیتا کہ اندرونی معاملہ کیا ہے. وہ وقتی طور پر ایک طرف چلا گیا تو امام نے فرمایا کہ خلیفہ کا جاسوس ہے اور اس کے پاس کاغذات ہیں جو اس کے جاسوس ہونے پر ثبوت دیتا ہے، تم اس سے پرہیز کرو. یہ سن کر اس کی تلاش کی تو واقعی وہ جاسوس نکلا. تو ہم نے ہم سے احتیاط کرتے رہے. امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ جیل میں دن میں روزہ رکھتے تھے اور پوری رات نوافل پڑھتے تھے. جب آپ روزہ افطار کرتے اور کھانا کھاتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتے. ابو ہاشم کا بیان ہے کہ میں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا لیکن ایک دن میں کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو میں نے اپنے غلام سے کہا کہ بازار سے جا کر کے کچھ سامان کھانے کے لیے لے کر کے آیا. چنانچہ وہ لے کر کے آیا. میں نے علیحدہ ایک طرف چلا گیا, میں کھا کے واپس آیا اور لوگوں کو پتہ نہ لگا. لیکن امام حسن عسکری مجھے دیکھ کر کے مسکرانے لگے اور فرمایا تم نے افطار کر لیا؟ میں شرمندہ ہوا. تو آپ نے فرمایا جب تم اپنے آپ کو کمزور دیکھتے ہو اور طاقتور ہونا چاہتے ہو تو گوشت کھایا کرو, اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا کرو. ابو ہاشم کہتا ہے کہ
امام حسن عسکری اس وقت تک زیادہ دن قید میں نہیں رہے، کیونکہ سرمن رائے میں قید پڑا ہوا تھا، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں مل رہی تھی۔ تو بادشاہ وقت المعتمد المتوکل نے لوگوں کو کہا کہ 3 دن لگاتار نماز استسقاء پڑھیں، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ پھر ایک راہب اپنے نصرانی لوگوں کو لے کر جنگل میں گیا اور راہب نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کیا، اسی وقت بادل چھا گئے، بارش ہونے لگی۔ اس طرح راہب نے دوسرے دن کیا، بارش ہونے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر کے بعض جاہل مرتد ہو گئے۔ یہ واقعہ بادشاہ پر بہت شاک ہوتا۔ بادشاہ نے امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور عرض کیا ادرک امت جدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اپنے نانا جان حضور سرور کائنات کی امت کی خبر لیجیے، اس سے قبل کہ وہ ہلاک ہو جائے، یعنی اپنے نانا جان کی امت کو گمراہی اور ہلاکت سے بچائیے۔ تو حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا کہ راہب اور نصرانی لوگوں کو کہا جائے کہ کل صبح پھر میدان میں آئیں اور بارش کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ عزوجل لوگوں کے شک و شبہات کو ظاہر کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن راہب اور نصرانی جب جمع ہوئے اور راہب نے معمول کے مطابق ہاتھ بلند کیا اور آسمان پہ بادل بھی چھا گیا، بارش شروع ہو گئی، تو حضرت امام حسن عسکری نے ایک آدمی کو کہا کہ راہب کے ہاتھ کو پکڑ کر کے راہب کے ہاتھ میں سے جو کچھ ہے وہ لے لو۔ اس شخص نے راہب کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں جو چیزیں تھیں اسے لے لیا، اور لینے کے بعد پھر حضرت امام حسن عسکری نے اس راہب سے کہا کہ اب تم دعا کرو۔ اب اس کے بعد جب اس نے دعا کرنا شروع کی تو باقاعدہ مطلع صاف ہو گیا، بارش ہونے کی بجائے مطلع صاف ہوا، دھوپ نکل آئی۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ امام حسن عسکری نے بادشاہ سے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک نبی علیہ السلام کی شہادت کہیں پر